ایک حدیث ہے، اب یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور محدثین کے معیاروں کے مطابق معتبر کتابوں میں ہیں اور ان کی سندیں بھی موجود ہیں، لیکن روایت کو پرکھنے کے لیے دو معیار ہوتے ہیں۔ ایک معیار یہ ہے کہ آپ اس کی سند کو دیکھیں کہ جن لوگوں نے، راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، پیش کی ہے، یہ سارے راوی سے اگلا راوی جتنے اس کے اندر واسطے ہیں، یہ سب قابل بھروسہ ہوں، قابل اعتماد ہوں، یہ جھوٹے نہ ہوں، یہ ثقہ ہوں، عادل ہوں۔ یہ چونکہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے فاسق کی خبر پر عمل نہ کرنا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق انسان جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو آپ تحقیق کرو، پہلے جستجو کرو، اس کی خبر پر اعتبار نہ کرو۔ عادل اگر خبر لے کر آتا ہے تو کیا مان لیں؟ بھلے مان لو، لیکن آنکھیں بند کر کے نہیں، بلکہ عادل کی خبر میں پھر یہ دیکھو کہ یہ جو بتا رہا ہے مضمون، آیا یہ مضمون قرآن کے مطابق ہے یا نہیں، عقل کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر قرآن کے مخالف ہے تو سند درست بھی ہے تو بھی اس کو قبول نہیں کرنا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی حدیث سنائے اور اس میں راوی سارے ٹھیک ہوں، ثقہ ہوں، عادل ہوں، قابل اعتماد راوی ہوں، اور یہ راوی جب آپ کو خبر دیں کہ یہ امام صادق نے فرمایا ہے، لیکن اس روایت کا مضمون، اس روایت کا مطلب، اس روایت کا معنی قرآن کے خلاف ہو، تو امام فرماتے ہیں کہ اس روایت کو سند سمیت دیوار پہ دے مارو، چونکہ قرآن کے خلاف ہم نہیں کچھ کہیں گے۔ قرآن کے مخالف کوئی بات نہ رسول اللہ کی ہے، نہ رسول اللہ کے جانشینوں کی ہے، نہ ائمہ اطہار کی ہے، کہ اگر قرآن کے خلاف ہے وہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اگر 1000 حدیثیں بھی آ جائیں قرآن کے خلاف ہوں، ان کو قبول نہیں کرنا۔ یہ معیار یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام نے، اور یہی فقہا نے اور محدثین نے بیان کیا ہے۔ اس لیے صرف سند نہیں ہے کہ راوی اس کا چونکہ ٹھیک ہے اس وجہ سے اب یہ حدیث تو صحیح حدیث ہو گئی، خوب صحیح حدیث ہو گئی، اس کا مطلب ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب قرآن کی نفی کرتا ہے، قرآن سے ٹکراتا ہے، اور جو مطلب قرآن سے ٹکراتا ہو اسے نہیں لینا۔ ایک چیز جو اس وقت رائج ہو چکی ہے، قرآن کو حدیث پر پیش کرتے ہیں، قرآن کو روایات کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ روایات قرآن کی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ الٹ کام ہے، یہ عالمانہ کام نہیں ہے، بلکہ روایات کو، احادیث کو قرآن پر پیش کرنا ہے۔ قرآن کے سامنے پیش کرو اور قرآن کے ساتھ موازنہ کرو۔ اگر حدیث کا مطلب کچھ ہے، قرآن کا مطلب کچھ ہے، اس وقت یہ روش کچھ لوگوں کے اندر، کچھ حلقوں کے اندر رائج ہو چکی ہے کہ آیت کریمہ کو پھیر دیتے ہیں، کیونکہ روایت یہ کہہ رہی ہے، آیت کو پھیر دیتے ہیں، آیت کے مضمون کو بدل دیتے ہیں، آیت کے معنی میں تحریف کر دیتے ہیں روایت کی وجہ سے۔ آیا روایت آیت کے معنی کو بدل سکتی ہے؟ حدیث کی وجہ سے آیت کے معنی کو ہم پھیر سکتے ہیں؟ اجازت نہیں ہے آپ کو۔ آیت کو قائم رکھنا ہے، آیت کا معنی قائم رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ حدیث کو آیت کے مطابق معنی کرو اگر بنتا ہے۔ اگر حدیث آیت کے موافق نہیں، مطابقت نہیں رکھتی، اس حدیث کو چھوڑ دو، وہ حدیث جعلی ہے، وہ حدیث جھوٹی ہے، وہ کذب ہے، اس حدیث سے استناد مت کرو، اس حدیث کی رسول اللہ کی طرف نسبت مت دو۔ یہ میں تمہید اس لیے عرض کر دی ہے کہ اب روایات ان میں جو بیان ہو رہی ہیں، ان کی سند محدثین نے، رجالین نے کہا ہے کہ سند ٹھیک ہے ان کی، یعنی راوی جو ہیں ان میں قابل بھروسہ ہیں، لیکن بات مطلب آیا قابل بھروسہ ہے یا نہیں، پہلے حدیثیں سن لیں، پھر دیکھتے ہیں کہ یہ مطلب جو ان روایات میں ہے یہ قرآن کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتا ہے۔